محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 لوگوں کے پاس ایک اونٹ تھا۔ وہ تینوں اس میں برابر کے حصے دار تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ان میں سے 2 لوگ کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور رہائش گاہ پر صرف ایک شخص تھا۔ اس کو بھی کسی ضروری کام کے لیے کہیں جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ اونٹ کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس شخص کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے اونٹ کی سامنے والی دونوں ٹانگیں ایک رسی سے باندھ دیں۔ رسی سے باندھ جانے کی وجہ سے اونٹ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تھا۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ اونٹ اس کی غیر موجودگی میں کہیں نہیں جا سکتا تو اس کو تسلی ہوئی۔ اونٹ کو رہائش گاہ میں محفوظ دیکھتے ہوئے وہ شخص اپنے ضروری کام کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرے دونوں شخص بھی اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گئے۔ انہوں نے اونٹ کی دونوں ٹانگوں کو رسی سے بندھا ہوا دیکھا تو انہیں بہت تعجب ہوا اور وہ اونٹ کی رسیاں کھولنے لگے۔ ابھی انہوں نے اونٹ کی ایک ٹانگ کو رسی سے آزاد کیا تھا کہ انہیں ایک ضروری کام یاد آ گیا۔ وہ دونوں اونٹ کو وہیں چھوڑ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ اب حالت یہ تھی کہ اونٹ کی ایک ٹانگ بندھی ہوئی تھی اور 3 ٹانگیں رسیوں سے آزاد تھیں۔ اونٹ جو پہلے اپنی دونوں ٹانگیں بندھی ہونے کی وجہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، اب وہ اپنی بقیہ تینوں ٹانگوں کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ اونٹ لنگڑاتا ہوا رہائش گاہ سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں شخص اپنے کام میں اتنا مصروف تھے کہ انہیں اونٹ کے باہر جانے کا بالکل بھی اندازہ نہ ہوا۔ اونٹ اب لنگڑاتا ہوا گلیوں میں چل رہا تھا۔ کافی دیر سے بندھا ہونے کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں میں پانی دیکھ کر اونٹ پانی پینے کے لیے جھکا، لیکن اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کنویں میں گر گیا۔ کنویں میں گرنے کی وجہ سے اونٹ کو شدید چوٹیں آئیں اور وہ درد کے مارے بلبلانے لگا۔ اونٹ کی آواز سن کر دونوں شخص اپنا کام چھوڑ کر دوڑے دوڑے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں میں اونٹ گرا ہوا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے بھی اونٹ کو باہر نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اس اونٹ کو ذبح کر دیتے ہیں تاکہ اور نہیں تو کچھ نہ کچھ رقم ہی مل جائے گی۔ انہوں نے اونٹ کو ذبح کیا اور اس کا گوشت بیچ کر کچھ رقم حاصل کی تاکہ نقصان کا کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے۔ شام ڈھلے جب پہلا شخص گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ کی جگہ اس کی کھال پڑی ہوئی ہے۔ جب اس نے اپنے دوستوں سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے سارا معاملہ پہلے شخص کو بتایا کہ ایسے اونٹ کی ہم نے ٹانگیں کھولی تھیں اور وہ کنویں میں گر گیا تو چاروں ناچار ہمیں اس کو ذبح کرنا پڑا۔ یہ سن کر اس شخص کو بہت افسوس ہوا اور اس نے اعتراض کیا کہ آپ لوگوں نے اس کی ٹانگیں کیوں کھولی تھیں، جس کی بنا پر ہمیں یہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ شخص یہ معاملہ لے کر امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کیا۔ امام علی علیہ السلام نے تمام واقعہ مکمل تفصیل سے سنا اور یہ فیصلہ دیا کہ اس اونٹ کی جو قیمت بنتی ہے اس کا تیسرا حصہ اس شخص کو دیا جائے۔ جب اس رقم کو گنا گیا جو اونٹ کا گوشت بیچ کر حاصل ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اونٹ کی قیمت کا 1/3 بنتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ تمام رقم اس پہلے شخص کو دے دی جائے اور باقی دونوں شخص خالی ہاتھ گھر چلے جائیں۔ فیصلہ سننے کے بعد جب وہ تمام لوگ واپس جانے لگے تو امام علی علیہ السلام نے ان سے فرمایا، چونکہ تم دونوں نے اونٹ کی حفاظت کا اچھی طرح خیال نہیں رکھا تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے تم نے اونٹ میں اپنے حصے کا اچھی طرح خیال نہیں رکھا اور پہلے والے شخص نے اونٹ کا خیال رکھا تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اس نے اونٹ میں اپنے حصے کا خیال رکھا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہو
تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔